بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کچھ کاموں کی وجہ سے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ وہاں ایک اعرابی کو دیکھا جو خانہ کعبہ کے پردے میں لٹکا ہوا کہہ رہا ہے، اے گھر کے مالک، گھر تیرا گھر ہے اور مہمان تیرا مہمان ہے۔ میزبان اپنے مہمان کی خاطرداری کے لیے کچھ سامان مہیا کرتا ہے، آج میری مہمانداری میں میرے گناہوں کی بخشش فرما دے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا، کیا تم اس اعرابی کی باتوں کو نہیں سن رہے ہو؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، خداوند عالم اس سے زیادہ کریم ہے کہ اس کا مہمان اس کی بارگاہ سے خالی ہاتھ واپس لوٹ جائے۔ جب دوسری رات ہوئی، اس کو اسی رکن میں لٹکا ہوا دیکھا جو کہہ رہا تھا، اے عزیز، تجھے تیری عزت کا واسطہ مجھے اپنی عزت کے ذریعے عزیز قرار دے، جس کو کوئی نہیں جانتا کہ وہ عزت کیا ہے۔ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اور تجھ سے توسل کرتا ہوں، بحق محمد آل محمد مجھے وہ چیز عطا کر دے کہ تیرے علاوہ کوئی بھی وہ چیز عطا نہیں کر سکتا، اور مجھ سے اس چیز کو دور کر دے کہ تیرے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا۔ راوی کہتا ہے، حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے فرمایا، خدا کی قسم یہ جملے خدا کے عظیم نام ہیں جو سریانی زبان میں ہیں۔ میرے حبیب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خبر دی ہے کہ اس رات اس عرب نے خدا سے بہشت کی درخواست کی اور خدا نے اس کو عطا کر دی، اور آتش دوزخ سے نجات چاہی اور اس کو آتش جہنم سے نجات مل گئی ہے۔ جب تیسری رات ہوئی تو اس کو اسی رکن میں لٹکا ہوا دیکھا جو کہہ رہا ہے، اے خدا، جس کو کوئی جگہ احاطہ نہیں کر سکتی اور کوئی بھی جگہ اس سے خالی نہیں ہے اور وہ کیفیت نہیں رکھتا، اس عرب کو 4000 روزی عطا فرما۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام آگے بڑھے اور فرمایا، اے عرب، تو نے خداوند عالم کی مہمان نوازی چاہی، تیری مہمان نوازی کر دی، جنت کی درخواست کی، تجھے عطا کر دی، آتش جہنم سے نجات چاہی، تجھے نجات مل گئی، آج اس سے 4000 کی درخواست کرتا ہے۔ اس عرب نے کہا، آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ عرب نے کہا، خدا کی قسم، آپ ہی میرے مطلوب و مقصود ہیں، آپ کے ہاتھوں میری حاجت روائی ہوگی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے اعرابی، سوال کر۔ اس عرب نے کہا، 1000 درہم مہر کے لیے چاہتا ہوں، 1000 درہم اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے، 1000 درہم مکان خریدنے کے لیے اور 1000 درہم اپنی زندگی کے خرچ کے لیے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے عرب، تو نے اپنی درخواست میں انصاف سے کام لیا ہے، جب مکہ سے روانہ ہو تو مدینہ رسول میں آنا اور وہاں ہمارا مکان معلوم کر کے آ جانا۔ عرب ایک ہفتہ تک مکہ میں رہا اور پھر حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی تلاش میں مدینہ منورہ آیا اور لوگوں سے سوال کیا، کون ہے جو مجھے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے مکان کا راستہ بتائے؟ بچوں کے درمیان حضرت حسین بن علی علیہ السلام نے جواب دیا، میں تجھے امیر المومنین علیہ السلام کے مکان پر لے جاتا ہوں، میں ان کا فرزند حسین بن علی ہوں۔ عرب نے کہا، بہت اچھا، آپ کے والد گرامی کون ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، امیر المومنین علی بن ابی طالب۔ اس نے سوال کیا، آپ کی والدہ گرامی کون ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فاطمہ الزہرا سید النساء العالمین۔ اس نے کہا، آپ کے جد کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ اس نے کہا، آپ کی جدہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، ختیجہ بن خلدیر۔ اس نے کہا، تمہارے بھائی کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، ابو محمد حسن بن علی۔ اس عرب نے کہا، تم نے پوری دنیا کو حاصل کر لیا ہے، جاؤ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے پاس جاؤ اور ان سے کہو، جس اعرابی کی آپ نے مکہ میں حاجت پوری کرنے کی ضمانت دی تھی وہ آپ کے دروازے پر کھڑا ہے۔
حضرت امام حسین علیہ السلام بیت الشرف میں داخل ہوئے اور فرمایا، والد گرامی، وہ عرابی جس کو آپ نے مکہ میں وعدہ کیا تھا وہ دروازہ پر کھڑا ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا، کیا کچھ کھانا موجود ہے جو اس عرابی کو کھلا دیا جائے؟ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ علی علیہ السلام نے اپنا لباس زیب تن کیا اور بیت الشرف سے باہر آئے اور فرمایا، ابو عبداللہ سلمان فارسی کو بلاؤ۔ چنانچہ جب سلمان آ گئے تو ان سے فرمایا، اے ابو عبداللہ، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے جو باغ لگایا ہے اس کو فروخت کر ڈالو۔ چنانچہ جناب سلمان فارسی بازار گئے اور اس باغ کو 12,000 درہم میں فروخت کر دیا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے عرابی کو دینے کے لیے پیسہ تیار کیا اور 4,000 درہم اس کی ضرورت کے برطرف کرنے کے لیے اور 40 درہم اس کے خرچ کے لیے ادا کیے۔ حضرت علی علیہ السلام کی عطا و بخشش کی خبر مدینہ کے غریبوں تک بھی پہنچی، وہ بھی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے پاس جمع ہو گئے۔ انصار کا ایک شخص حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بیت الشرف گیا اور اس نے آپ کو خبر دی۔ بی بی نے فرمایا، خداوند عالم تجھے راستہ چلنے کا ثواب عطا کرے۔ حضرت علی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور درہموں کو اپنے سامنے رکھا ہوا تھا، یہاں تک کہ آپ کے اصحاب بھی جمع ہو گئے اور ایک ایک مٹھی بھر کر غریبوں کو دیتے رہے، یہاں تک کہ ایک درہم بھی باقی نہیں بچا۔